جب بھی میں طائف کا انسیڈنٹ پڑھتا ہوں نا, میں طائف کو وزٹ بھی کیا, 2 بار وزٹ کیا, ان گلیوں میں بھی گیا, وہ مسجد عدس ہے وہاں پہ جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو آئی تھنک کہ وہ جو دعا ہے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی جو انٹینسٹی ہے, اس میں جو اللہ سے کنورسیشن ہے نا, اور اللہ پہ جو مان نظر آ رہا ہے, اور جو مین کنسرن ہے کہ اللہ جب تک آپ راضی ہیں تب تک ٹھیک ہے, لیکن کہیں یہ آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو. یعنی مین کنسرن یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ بہت کچھ ہو گیا, مین کنسرن تھا کہ اللہ یہ ہوا ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہیں آپ تو ناراض نہیں ہو گئے, اللہ اس لیے تو نہیں ہوا. اور پھر اس میں ہر بات کر دی, دل کھول کے سامنے رکھ دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیرہ رائٹرز کہتے ہیں کہ یو وانٹ فائنڈ دا مینشن آف طائف ونس ایکسیپٹ جب حضرت عائشہ نے پوچھ لیا, اس کے علاوہ خود کبھی مینشن نہیں کیا کہ بہت ظلم ہو گیا تھا, اللہ معاف کرے, یا تکلیف اٹھانی پڑی. اس سے نا غیرت سیکھیں مسلمان, میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ بھائی سمپتھی لوگوں کی نہ لو, اللہ تعالیٰ کی سمپتھی. اگر تم نے کہیں پہ شو کرنے اپنی بیچارگی, اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ, اللہ تعالیٰ کو شو کرو. ہاں لوگوں سے شیئر کرنے میں حرج کوئی نہیں, لیکن تھوڑا سا نا بنو انڈیپینڈنٹ بنو لوگوں سے, اور رب کے آگے ڈیپینڈنٹ. اللہ کے سامنے علی بھائی شیئر کرنے سے آپ کو ہیوملیشن بھی نہیں ہوتی نا, سبحان اللہ, آپ ایسے فیل کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا طاقت مل گئی آپ کو. اور آئی ایم شیور جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے. میرا تو یہ ایمان ہے جب بندہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کہتے ہوں گے یہ دیکھ میرا بندہ, کتنا مان ہے اسے میرے میں, کتنا کانفیڈنس ہے اسے کہ کہیں نہیں گیا, ڈائریکٹ میرے پاس. اس میں نا جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگ اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھتے, میں چاہوں گا کہ وہ بدر کی رات ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ پورا جو لشکر ہے, صحابہ کرام حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات کو ہم سارے وی ور ڈیڈ اسلیپ, ہم سارے تھکے ہوئے تھے, چور تھے, اور ہم سو گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے, نماز میں کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے رہے, یہاں تک کہ جب صبح ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اپنے آسمان تک اٹھائے تو حضرت ابوبکر نے پیچھے سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا یقیناً قبول کر لی, اللہ آپ کی یقیناً مدد کرے گا. تو وہ گڑ گڑانا نہیں ہے اللہ کے سامنے, لوگوں کے سامنے جا کے ہم اپنے مسئلے مسائل پیش کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑانا. آخری بار وہ کب تھا جب میں اور آپ خلوت میں بیٹھے ہوں, تنہائی میں بیٹھے ہوں, اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنی بے چارگی کا اظہار کیا ہو. کیا بات ہے, امیزنگ امیزنگ. اب کوئکلی میں چاہوں گا کہ ہم نا کچھ پریکٹیکل سناز ڈسکس کریں کہ جو کوئکلی لوگ نا اپنی لائف میں انشاءاللہ اپلیکیبل کر سکتے ہیں, ورک پلیس پہ, کیمپس میں, گھروں میں, میل فیمیل بوتھ. میرے نزدیک یہ جو 2 سناز ہیں نا, میں یہ چاہوں گا پھر آپ لوگ کمنٹ کریں. ایک یہ حدیث میں سنا دوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, shall I not tell you something by means of which Allah raises sins and raises people in status? They said yes ya Rasulullah. He said doing wudu properly at times when it is difficult to do so. سردی یا کوئی بہت آپ بیزی ہو گئے, کمٹمنٹ آ گئی, ٹھیک ہے نا, وغیرہ وغیرہ. Taking many steps to the mosque and waiting for prayer after prayer, that is constant readiness. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا اسٹیٹس رائز کرے ہر چیز میں, دنیاوی معاملات میں, لوگوں کے دلوں میں, اکانومی میں, ان ایوری تھنگ, دین وضو کریں, پراپر وضو کریں. ایون دو آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے اس ٹائم پہ وضو کرنا, اور مسجد کی طرف جتنے اسٹیپس جائیں وہ اچھا ہے, زیادہ زیادہ اسٹیپس لیں, اور پریئر کا ویٹ کریں. یعنی کسی چیز کو سر پہ سوار ہی کرنا ہے نا, تو دنیاوی ٹینشنوں کو نہ کریں, اس چیز کو سوار کریں کہ بھائی میں نے اگلی نماز پڑھنی, تو اس کا کیا انتظام ہے, کیا میری پرائیورٹی ہے. ٹرسٹ می, یہ اپنے ورک پلیس پہ, اپنے گھروں میں, اپنے کیمپس میں لوگ کرنا شروع کر دیں کہ نماز کو پرائیورٹی بنائیں. نماز کا ٹائم ہو گیا, بس جی میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں. دے ول سی امیزنگ برکات, مطلب دے ول سی دا ریزلٹس انسٹنٹلی. میرا تو یہ پورا ایمان ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے, جو لوگ بزنسز کر رہے ہیں, انہوں نے سافٹ ویئر ہاؤسز کھولے ہوئے ہیں, یا کوئی بھی اپنا اس لیول پہ وہ ہیں کہ دے آر ڈیسیجن میکرز, نماز کو پابندی سے وہاں پہ آرگنائز کروائیں اپنے امپلائیز کے لیے. اسٹوڈنٹس اگر کوئی انفلوئنشیل ہیں, وہ یونیورسٹی میں اس چیز کو جو ہے وہ عام کریں, اسکولز میں اس چیز کو عام کریں. ایک یہ, دوسرا جو ہے ویری سمپل سننا, جو آج ہم نے چھوڑ دیا. بلکہ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا, موٹیویشنل اسپیکر ہیں بہت بڑے, انہوں نے ایک شکایت کی, ایک دینی گیدرنگ میں آئے اسپیچ دینے. انہوں نے بات یہاں سے شروع کی, کہتے ہیں یار جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ اسمائلنگ فیس کسی کا نہیں تھا,
لیکن کہتے ہیں کیا ریزن ہے کہ دینی لوگ نے اسمائل کرنا چھوڑ دیا, واٹس دا ریزن؟ تو ابن جار جیسے کہتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے کہ آئی ہیو ناٹ سین اینی ون ہو اسمائل مور دین دا میسنجر آف اللہ. اور سائنٹیفکلی پروون ہے, لٹرلی جب آپ اسمائل کرتے ہو سیروٹونن دی ہیپینس کیمیکل وہ ریلیز ہوتا ہے. تو ہمارے جو ایکسپریشن ہے نا وہ سیڈ, ایگزاسٹیڈ, پری آکوپائڈ, فرسٹریٹیڈ آل دا ٹائم, آئی تھنک اس سے ناشکری بھی آتی ہے. تو کم آن اسمائل اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ. یہ میرے نزدیک بہت دو پاورفل سنر جو ہے نا, وضو کر کے نماز کی طرف جانا اور یہ کہ اسمائل کرنا. آپ لوگ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ علیم. جی علی بھائی, میں تو بوائز سے مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا, بوائز پلیز گرو یور بیئرڈ, مین اپ پلیز مین اپ. کیونکہ آپ لوگ دیکھیں یہ اتنی نگلیکٹڈ اور اتنی آکورڈ سننا بنا دی گئی ہے نا آج کے دور میں. بوائز ٹین ایجر سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے داڑھی رکھ لی تو شاید ہماری شادی نہیں ہوگی. ہم سب کی شادیاں داڑھی رکھنے کے بعد ہی ہوئی ہیں الحمد للہ. تو دس از اے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے. تو آپ لوگ بیئرڈ گرو کریں, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داڑھی کو معاف کرو اور مجھے کترواؤ. صحیح, ٹھیک ہے, اس کو موٹیویشن بنائیں اپنی, اور گرو یور بیئرڈ. ٹھیک ہے, آپ جب انشاءاللہ آپ کو یہ مطلب ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آن دا ڈے آف ججمنٹ, اور آپ کی داڑھی ہو, آپ کی بیئرڈ گرو آپ نے کی ہو, تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا گرو یور بیئرڈ, مین اپ. اینڈ اٹس اونلی سننا جو آپ قبر میں بھی جاؤں گے آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. کیا بات ہے علی, آپ کے نزدیک پریکٹیکل, ویری پریکٹیکل. میں 2-3 چاہوں گا ویری ضرور ضرور. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی سنت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا. ہم سارے سورہ کہف جمعہ کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی از دا موسٹ پرفیکٹ ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کی امپورٹنس ریئلائز کرا رہے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی کمپنی کے ساتھ رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو بچے دین پہ بھی آنا چاہتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں, حقیقتاً ان کو چاہیے کہ وہ ایسی کمپنی اڈاپٹ کریں جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے. اور اس کے اندر میں ایک ریوارڈ مینشن کرنا چاہوں گا جو میرے خیال سے, میں نے جب حدیث سنی تھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اس حدیث پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نور کے منابر پہ بٹھائے گا, ان کے چہرے نور کے ہوں گے, اور یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت, انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے جو مقام اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. تو کیا ہماری ایک دوسرے سے محبت, ہم بزنس کے لیے دوستی کر لیتے ہیں, ہم کسی دنیا کی غرض کے لیے محبت کر لیتے ہیں, کیا ہماری دوستی ایک دوسرے سے واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ تو میرے خیال سے بھائیوں سے محبت رکھنی چاہیے صرف اللہ کی رضا کی خاطر, بنا کسی دنیاوی مقصد کے تحت.